السلام علیکم پیارے دوستو، نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور سارے مسائل سے لے کر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آج میری خیر نے حرم نے جینیفر کے کان میں کہا تھا حرم نے جینیفر کے کان میں کہا تھا بات کرنی ہے تم سے۔ ولید سنجیدہ تھا، حرم اس کے ساتھ بڑی تھی۔ یوسی بار کلب میں ایک جگہ وہ بھی تھی جہاں سکون ملتا تھا۔ ذرا رش سے ہٹ کر وہ اسے وہاں لے گیا۔ محترمہ حرم ریحان صاحبہ، وہ بولا اف اتنی عزت۔ حرم کو خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آئی تھی۔ میری ایک بات سن لو غور سے۔ حرم نے سارے غرور اس بات کے نام کر دیے تھے۔ یہ تم جو زیادہ بنی پھرتی ہو نا بہادر، ذرا اسے کنٹرول کرو، تمہیں احساس بھی نہیں ہے یہاں کیسے لوگ ہیں۔ مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا، ورنہ مجھے بھی شوق نہیں ہے فن خان بننے کی۔ حرم نے معصومیت سے کہا تھا کیا خان؟ ولید کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی اور حرم نے اسے ایسے دیکھا کہ اس بیچارے کو افسوس ہوا کہ اسے فن خان کا پتہ نہیں تھا۔ چلو گوگل کر لوں گا، ولید نے دل میں سوچا تھا۔ آئندہ تم کسی پنگے میں نہیں پڑو گے، یہ لوگ بہت خطرناک ہو، یہ سرزمین بھی۔ ولید بول رہا تھا یہ جانب گھر کے سامنے کھڑی وہ لڑکی بہت جلد سامنا کرنے والی تھی ان حالات کا۔ ضرور نہیں کہ میں ہر بار تمہارے ساتھ ہوں گا، ولید نے اس کو دیکھ کر کہا۔ تو تم آ جانا، حرم نے کیسے کہا تھا اسے پتا تھا۔ ولید بینچ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ حرم کے دل کو کچھ ہوا مگر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ دونوں مخالف سمتوں میں چل پڑے تھے۔ اگر ولید افسن کو اندازہ ہوتا کہ وہ حرم ریحان کو کھونے والا ہے وہ اسے خود میں چھپا لیتا۔ شکورہ نے نورہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے سرخ لب مسکرا دیے تھے۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ لڑکی پجارن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بالکل نہیں جانتی کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ رات 2 بجے کا وقت جب آیت میر کو اس کے کال موصول ہوئی، پورے 6 دن بعد وہ سیل فون کان سے لگاتا باہر لان میں نکل آیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ نورہ نے جھجک کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا بتاؤ، کوئی پرابلم تو نہیں بنا؟ وہ پریشانی سے بولا تھا اور نورم کے دل میں سکون کی لہر اٹھی تھی۔ آپ کے ہوتے مجھے کوئی پریشان کر سکتا ہے کیا؟ نورم کی بات نے آیت میر کو بے چین کیا تھا۔ بے سکون شکاری، مجھے آپ سے ملنا ہے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا نورم؟ وہ فوراً پریشان ہو۔ وہ اس کا نام بہت کم لیتا تھا مگر جب لیتا تھا نورم کو لگتا جیسے باہر چھپا گئی ہوں۔ جی اب ٹھیک ہے، باقی مل کے بتاؤں گی۔ وہ آرام سے بتا رہے تو کل کالج سے پک کر لیتا ہوں تمہیں میں۔ اس نے حال بتایا۔ نہیں اب گھر کے حالات اور ہیں، مجھ پہ اتنی نظر نہیں ہے کسی کی، میں پلوشا کے ساتھ آؤں گی نہر والی جگہ آپ کو بتا کر۔ اور آیت میرے کو کیا اعتراض ہو سکتا، وہ فوراً مان گئے تھے۔ نورم سیل الماری میں رکھ کے اٹھی۔ جب اسے لگا کوئی اس کے کمرے سے باہر کھڑا ہے وہ ڈر گئی تھی۔ کون ہے؟ وہ وہیں بیٹھ کر بولی مگر باہر خاموشی تھی۔ اس نے خود کو جلدی سے کمبل میں چھپایا۔ نہ جانے کون تھا، کیا سنا؟ نورم کو اپنی کم آیت میر کی فکر زیادہ تھی۔ محبت کرنا وہ خوب جان چکی تھی۔ جب خود سے زیادہ کسی کی فکر ہو، اس کی خوشیوں کا خیال ہو تو محبت اپنا معراج پا لیا کرتی ہے۔ کیلیفورنیا میں اترتا شام کا منظر بہت خوبصورت تھا مگر وہ وقت حرم ریحان کی زندگی میں بدصورت ترین بننے جا رہا تھا۔ وہ ہاسٹل کوریڈور میں لیپ ٹاپ اٹھائے چل رہی تھی۔ بابا جان، ماما جان، آپ دونوں نے بھائی اور مجھے بے کر جو گھر میں پارٹیاں کرنے کا پلان کیا ہے نا وہ سب نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ لمبے بالوں کی پونی جلاتی چہک رہی تھی۔ نہیں ہمیں تو چھوڑو، لگتا ہے میرے شیر کو کیلیفورنیا راس آ گیا۔ ریحان صاحب نے اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا تھا اچھا یہ لو اپنی ماما سے کرو بات، پورا گھنٹہ میرا سر کھایا ہے۔ وہ اب شرارت سے بولے تھے ماما آپ تو زیادہ حسین ہو گئی ہیں۔ سادی اس کی بات پہ ہنس پڑی تھی۔ تبھی اسے لگا کوئی اسے بلا رہا ہے پیچھے۔ اچھا ماما میں بعد میں بات کروں گی، بہت سر کھایا آج میں نے آپ دونوں کا۔ وہ فلائنگ کیس کرتی روم میں آئی تھی۔ ارے حرم کوئی لڑکی آئی تھی، کہہ رہی تھی نیچے ولید بلا رہا ہے تمہیں۔ نور سیل پہ بزی تھی، اسے بتا کر دوبارہ مصروف ہو گئی۔ ولید نے کیوں بلایا؟ ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے بارے کچھ بتانا چاہتا ہو۔ اس نے سکارف اٹھایا اور باہر بھاگی تھی۔ وہ نیچے پہنچی تھی مگر ولید اسے نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ آگے ہی بڑھی تھی جب ایک درخت پہ اسے سفید کاغذ نظر آیا۔ یہاں سے چلتی ہوئی روڈ کے ایک سائڈ پہ بلو کار کھڑی ہے، وہاں آ جاؤ۔ نیچے ولید جے سائن تھے۔ وہ مسکرا دی۔ بلو کار ولید کی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ لڑکیوں کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات حرم ریحان اس دن نہیں جانتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی روڈ پر پہنچی تھی۔ گاڑی اسے تھوڑی دور نظر آئی اور ساتھ لڑکے کی بیک سائڈ۔ اسے ایک بار لگا ولید نہیں۔ وہ آگے بڑھی مگر اس سے پہلے مضبوط ہاتھوں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے۔ وہ چیخنا چاہتی مگر اس کے منہ پہ رکھا جانے والا رومال اسے بے ہوشی کی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ وہ 2 لوگ تھے، سر پہ ہیٹ پہنے، شام سے ڈھلتی رات کے اندھیرے میں وہ اس لڑکی کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ سفید کاغذ حرم کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی تھی۔ حرم ریحان پاکستان کا مان محمد خالد بن ولید کے بھروسے باہر نکلی تھی۔ اس کے پیغام پر
نورم کالی چادر اوڑھے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے عائد میر سے سیدھا سا سوال کیا۔ عائد میر ریحان جواب بھی سیدھا تھا۔ آپ پولیس والوں کے ساتھ کیوں آئے تھے گھر؟ وہ فوراً بولی تھی۔ بندہ ناچیز جنگلات کا آفیسر ہے، آپ پولیس والوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا تو کیا تم جیسی پریوں سے ہوگا؟ عائد میر آم کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا خبر ہو بھی سے؟ پریوں سے رابطے مجھے کیا پتا؟ نورم نے چڑھ کر کہا تھا۔ اچھا تو آپ جیلسی ہو رہی ہیں؟ عائد میر کو اس کی باتیں بہت کیوٹ لگتی تھی۔ میں کیوں ہونے لگی جیلسی؟ میں تو منہ توڑ دوں کوئی آپ کے قریب آیا تو۔ وہ بھی نورم تھے، غرور اس کا وتیرہ تھا، لہجے میں وہی غرور جھلکا تھا، مگر سامنے بیٹھا شخص وہ اس قابل کہاں تھا کہ اس پہ غرور کیا جاتا۔ اچھا اتنا پیار کرتی ہو کیا مجھ سے؟ وہ فوراً آگے ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک سائیڈ پر بیٹھتے اور کچھ فاصلے پہ پلوشا اور ستارہ بکریاں چرا رہی تھی۔ ہاں کرتی ہوں۔ نورم کی پلکیں لرزیں۔ عائد میر نے لاب بھینچ لیے تھے۔ نورم کا دل کیا وہ بولے کچھ کہے مگر وہ چپ تھا۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اس کو خاموش دے کر وہ خود ہی بول اٹھی۔ کیا بات؟ عائد میر چونکا۔ بابا جانا اولالا آپ کا ٹرانسفر کروا رہے ہیں۔ اس نے آرام سے بم پھوڑا۔ عائد میر کے لب بھینچ گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا مگر سامنے بیٹھی لڑکی اس گھر کی بیٹی تھی۔ تم فکر نہ کرو، اگر ظہار خان قبیلے میں 10 جہانگیر مل بھی جائے تو عائد میر ریحان کو اس جگہ سے بھیج نہیں سکتے جب تک عائد میر خود نہ چاہیں۔ سامنے بیٹھے شخص کو سنہری آنکھوں میں عزم تھا۔ اور تم میڈم؟ اب وہ نورم کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا عقل سے کام لو، کسی ملازمہ پہ اعتبار کرنے سے پہلے تم نے مجھ سے پوچھنا تھا۔ جس باتیت سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، اسے بھی سیکھو۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا اور نورم کو رات والی بات یاد ہے۔ اس نے فوراً عائد میر کو بتا دیا تھا۔ میر مجھے تو خوف آ گیا اتنا، وہ اس قدر معصوم تھی۔ عائد میر اکثر خود سے نظر نہیں ملا پاتا تھا۔ اس کی بات سن کر پریشان وہ بھی ہوا تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو یہ، مگر اب مجھے تم کال نہ کرنا، 3-4 دن انتظار، میں تمہیں بتاؤں گا سب کہ کیا کرنا۔ وہ اس کا خوبصورت گلابی گال تھپ تھپا کر کہہ رہا تھا۔ چلو اب تم گھر جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ اس سب کا۔ میری پیاری نیوز پیپر، وہ اب ہنس کر اسے کہہ رہا تھا اور نورم کھل کھلا کر ہنستی۔ نیوز پیپر اچھا خطاب ملا تھا اسے۔ سنا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں۔ ولید باسکٹ بال کورٹ سے لوٹا تھا۔ عاشق ہم اسے آج سامنے ہی مل گئے تھے۔ کوئی کارنامہ نہیں کیا میں نے، وہ سختی سے کہہ کر آگے بڑھا۔ نام کے اثرات آئے ہیں آپ میں پدر عزیز، اور یہی میں چاہتا تھا۔ ہاشم نے پیچھے سے کہا۔ وہ پلٹا، ان کو دیکھا، ایک ایک قدم اٹھاتا ان تک ہے۔ ولید افسن ہوں میں، ولید افسن۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ مایا افسن کا بیٹا۔ اس نے مزید کہا تھا۔ اس بار ہاشم خان کے چہرے پہ درد کے سائے نظر آئے۔ تمہاری ماں کی موت، بس۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتے ولید چیخا۔ میری ماں کا نام آئندہ آپ کی زبان پر نہ آئے، میں بتا رہا ہوں۔ وہ گرا کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ فوراً شاور لیے چلا گیا تھا اور بیڈ کے ساتھ پڑے ٹیبل پر اس کا قیمتی سیل فون بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ کشف، نور، بیلا بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ سونا آج کل سری لنکا گئی ہوئی تھی۔ ولید کال نہیں اٹھا رہا۔ حرم سیل ادھر بھول گئی اور اتنا ٹائم ہو گیا، میرا دل بیٹھ رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ نور کچھ زیادہ نازک دل واقع ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بھی آ گئی تھی۔ وہ بھی ولید کو کال کر کے تھک چکی تھی۔ احسان کو کال کرو یار، کچھ تو کرو تم لوگ۔ نور کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، اس کی روم میٹ کمرے سے اتنی دیر سے غائب تھی۔ ولید نے فریش ہو کر سیل کو ایک نظر دیکھا تھا اور اس کی 14 طبق روشن ہوئے 250 کال ان سب کی طرف سے۔ اس نے فوراً کشف کو کال کی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تیز سے بولا۔ حرم کہاں ہے ولید؟ اسے واپس بھیجو، بہت لیٹ ہو گئی ہے، کشف نے فوراً کہا تھا۔ اور ولید افسر کو لگا اس کا دل اس کے پہلو سے نکل، ٹاول اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ کہاں ہے حرم؟ ولید کا دل ہولا۔ کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ تو گئی تھی۔ وہ کشف کو غصہ آیا اور ولید بھاگا تھا، اسے نہیں پتا وہ کیا کر۔ تھوڑی دیر میں وہ سب سر جڑے بیٹھے تھے۔ 3 گھنٹے ہو گئے اسے گئے ہوئے۔ نور کے آنسو گالوں پر ابل رہے تھے۔ ولید کو دیکھا تو وہ ساکن نظر آتا، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ کسی نے چال چلی تھی اور خوب چلی تھی۔ وہ کہاں ہوگی؟ کس حال میں ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوگی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ولید کو پاگل کر رہے تھے۔ ضروری نہیں کہ میں ہر بات تمہارے ساتھ ہوں گا، اس نے آج ہی تو کہا تھا۔ ولید کو یاد ہے، اس نے سر جھکا لیا تھا، اسے لگا آنسو اس کی آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ تو تم آ جانا، حرم نے کہا تھا۔ ولید کو یاد ہے، وہ کھڑا ہوا تھا۔ ایسے نہیں بیٹھ سکتے ہم۔ حسان میکل چلو، اور تم سب لوگ ادھر ہو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ حرم نہیں ہے یہاں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے دل کو جتنی تکلیف ہوئی تھی بس وہ ہی جانتا تھا۔ یہ کوئی غار نما کمرہ تھا۔ جب حرم کو ہوش ہے وہ ایک کرسی پہ بندھی ہوئی تھی اور منہ بندھا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، بس تھوڑی سی روشنی زندہ ہونے کی نوید دیتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم تھا، کیوں ہوا تھا نہیں ہوا تھا، بس جو ہوا وہ بہت برا ہوا تھا اور اس سے زیادہ برا ہونے والا تھا وہ جان چکی تھی۔ تبھی باہر سے قدموں کی آواز ہے۔
وہ گھبرا گئی، کوئی آہستہ قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا رہا تھا۔ حرم نے قریب سے آنکھیں میچ لی، وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ آنے والا بہت قریب آج کو تھا، فون پہ بیزی تھا۔ شی از سو بیوٹیفل بڈی۔ اس کی نظروں میں کمینگی تھی اور حد سے زیادہ۔ وہ کوئی انگریز تھا، گندی شکل والا۔ حرم نے فوراً سوچا تھا، فکر نہ کرو، تمہارے حکم سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر وہ خباصہ سے کہتا حرم کے پاس ہے۔ حرم کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس شخص نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا تھا اور پانی کی بوتل حرم کے منہ سے لگائی۔ حرم کا دل کیا زمین پھٹے، وہ اس میں سماج ہے۔ وہ جس قدر گھٹیا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جاری ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔